تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس طرح کے موقع ہوں تو استغفار پڑھا کرو. کسی شخص کے وصال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ خاص مضبوطی نظریاتی جو ضرورت ہے امت کو کہ لوگ کہیں وہ جب بندہ ڈرتا ہے نا سانپ سے تو پھر رسی سے بھی پریشان ہونے لگتا ہے, پھر وہ رسیوں سے بھی ڈرتا ہے, پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر چیز سے. مجھے نا ابھی بھی کئی دوست سادہ آدمی ہوں نا, میرا دیہات سے تعلق ہے, تو ابھی بھی کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو اب میں کیا کروں. میرا تو کئی کاری گاڑیاں رستہ کاٹ جاتی ہیں, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. رستے میں جا رہے ہوتے ہیں وہ کاٹ جاتے ہیں گاڑی والے رستہ, اور کئی دفعہ طنز بھی کر جاتے ہیں کہ بھئی جلدی چلاؤ تم پیچھے رہ گئے ہو. اتنے کمزور نہ بنی, اتنے کمزور نہ بنے. ہمارے صوفیاء تو ہمیں وہ طاقت کی بات بتاتے ہیں. معلوم سبحانی, غوث سمدانی, شیخ لاسانی, حضرت غوث اعظم گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خطبہ دینے کے لیے مسجد شریف میں تشریف لا رہے تھے. کسی شخص نے کان میں کہہ دیا کہ حضور بادشاہ نے نا ایک ظالم گورنر مقرر کر دیا ہے بغداد شریف پہ, اور وہ اس طرح کے احکامات جاری کر رہا ہے کہ ڈر ہے کہ لوگوں پہ ظلم کرے گا. حضرت غوث اعظم منبر پہ چڑھے, خطبہ پڑھ کے ارشاد فرمائے لوگوں سنو, میرا پیغام بادشاہ کو دے دو کہ میرے جمعہ ختم کرنے سے پہلے گورنر ہٹا دے, ورنہ جمعے کے بعد میں خود ہٹا دوں گا. ہاں ایک سے پکڑا کوار کے اندر ایسی اور بھی بوٹی نہ جان دیں, میں ہٹا دوں گا جمعے کے بعد. مجھے سلیقہ آتا ہے, قربان جائیں. یہ جو غیور ہونا ہے, طاقتور ہونا ہے, فکری طور پر مضبوط ہونا ہے, یہ انسان کو کھڑا کر دیتا ہے, توانا کر دیتا ہے. اس کی سوچیں پھر وہ ہر بات پہ رونا دھونا, غریبی پہ رونا, کمزوری کا رونا, یہ پھر اس سے نکل جاتا ہے آدمی. حضرت غوث اعظم جی میں تو خطبہ دے کے نیچے اترے, بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا حضور مہربانی کریں وہ میں نے گورنر بدل دیا ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کریں. ہمارے بزرگ جو ہمیں افکار دیتے ہیں, جو ہمیں سوچے دیتے ہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, خوش آمد کو پسند بھی نہیں کرتے اور خوش آمد کرنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتے, لیکن حضرت پیر علاؤ الدین صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بیدار مغزی حوصلہ